اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایک صلوات عزیزان گرامی، آج اس عشر محرم کی دوسری تاریخ ہے اور یہ مجلس بھی عزا خانہ محمد عالم صاحب میں، اس کی بھی آج دوسری مجلس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل تمہیداً عرض کیا تھا سورہ ذاریات کی اس آیت کے متعلق، جس میں حکم ربانی یہ ہے انسانوں کے واسطے اور جنوں کے واسطے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ تو اصل چیز جس کے اوپر ہماری خلقت ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کے سامنے سر بسجود رہنا۔ کل میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کی عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج پر جا کر واپس آ کر حاجی کے ٹائٹل کو پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادتیں اور بھی بہت طرح سے ڈیفائن کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، اس کی تشریح ہوئی ہے۔ بھئی 1,24,000 پیغمبر جو تشریف لائے ہیں میڈیٹر کے طور پر اللہ اور بندوں کے درمیان ایک رابطے کے طور پر۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک عجیب لطف کی بات ہے، کیا مہین کام دشمنان رسول اور آل رسول کا ایک پروپیگنڈا ہے اور جسے کہا جائے ایک بڑا مہین کام ہے، وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی، کسی میڈیٹر کی۔ ارے ہمارا اللہ ہمارا قادر، ہمارا مالک ہے اور وہ رگے جاں سے قریب ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگو۔ کیا ضرورت ہے کہ نبی کا واسطہ دیا جائے، کیا ضرورت ہے کہ علی کا واسطہ دیا جائے، کیا ضرورت ہے کہ آل بیت رسول کا نام لیا جائے، ان کا وسیلہ بنایا جائے، کسی مزار پہ جانے کی کیا ضرورت، کسی ولی کے ذریعے اللہ کے حضور میں جانے کی کیا ضرورت۔ جو کچھ مانگنا ہو اس سے مانگو، اللہ کوئی مجبور تھوڑی نہ ہے، وہ تمہاری آوازوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو مستجاب بھی کرتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ تو جب نیتوں سے واقف ہے تو تمہیں ذریعے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اتنا پیارا کام کیا گیا اور مہین کام کیا گیا کہ بھولے والے مسلمان بھی سمجھنے لگے کہ ہاں ہمارے مولوی صاحب شیخ جی صحیح تو فرما رہے ہیں، بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک جا سکتے ہیں۔ تو ان بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بے شک بڑی پیاری بات ہے اور بڑے پیارے پیرائے میں بیان کی گئی ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر میں جائیے، اس کے ڈیپتھ میں جائیے، تب ایک بات تو آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ آپ مجبور ہو کر جب بغیر وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں تو اللہ قادر ہو کر بغیر وسیلے کے بندوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یہ نبیوں کی ضرورت کیوں ہے، پیغمبران خدا کی ضرورت کیوں ہے، یہ آدم کی آدمیت کیوں نظر آ رہی ہے، نوح کی نبوت کیوں نظر آ رہی ہے، ابراہیم کی خلت کیوں نظر آ رہی ہے، یہ موسیٰ کی ہیبت و جلال کیوں نظر آ رہی ہے، یوسف کا جمال کیوں نظر آ رہا ہے، یا ایوب کا صبر کیوں نظر آ رہا ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی خلقت کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو جواب میں ہر مسلمان یہ کہے گا کہ یہ تمام لوگ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، تو کیا اللہ بغیر ان کے ہم تک پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا؟ اما جو صاحب کن فیکون ہو، جو قادر مطلق ہو، لیکن ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ جب اللہ بھی بندوں تک آنا چاہتا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔
جب بغیر وسیلے کے اللہ قادر ہونے کے باوجود بندوں تک نہیں پہنچ سکتا تو بندے بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سامنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا شور ہوتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم لوگ تو سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اب ان سے مدد کی ضرورت کیا ہے، ان سے مدد کی ضرورت کیا ہے، ان کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ تو بے شک اللہ بغیر آپ وسیلے کے پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو غور کیے کہ اللہ بھی بغیر وسیلے کے آ سکتا تھا، تو جب وہ مختار ہو کر نہیں آ پایا تو آپ مجبور ہو کر یہاں سے وہاں کہاں جا پائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، کچھ چیزیں غور کرنے والی ہوتی ہیں۔ پروپیگنڈا اپنی جگہ ہے اور اس پروپیگنڈے اور بات کی اصلیت اپنی جگہ پر ہے۔ المختصر، اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مختلف زمانوں میں بھیج کر صرف ایک پیغام، ایک مقصد کہ تمہارا اصلاً زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے پیدا ہوئے ہو، یہی بات تھوڑے سے لفظوں کے جیسے کہا جائے فرق کے ساتھ، یہ زمانے کے فرق کے ساتھ آدم علیہ السلام بھی کہتے ہوئے نظر آئے، شیس علیہ السلام بھی کہتے ہوئے نظر آئے، انوش علیہ السلام بھی کہتے ہوئے نظر آئے، مہلائل بھی کہتے ہوئے نظر آئے، لمق بھی کہتے ہوئے نظر آئے، یوشع بن نون بھی کہتے ہوئے نظر آئے، ادریس بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آئے، جناب نوح بھی یہی پیغام لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جناب ابراہیم نے بھی یہی باتیں کہیں، جناب اسحاق ہوں، جناب اسماعیل ہوں، یا جناب اسحاق کی اولادوں میں جناب موسیٰ ہوں، یا جناب ہارون ہوں، یا اور تمام لوگ جو نظر آ رہے ہیں تاریخ میں، جناب یعقوب، جناب یوسف، یہ تمام انبیاء کے ایک مشن ہے کہ تم اپنے مقصد کو پہچان لو۔ تمہیں مقصد اس لیے بتانا ضروری ہے کہ تم جب محشر کے ہنگام میں پلٹائے جاؤ تو یہ نہ کہہ پاؤ کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا انبیاء کرام کی آمد جب ہوئی ہے مقصد انسانیت کے لیے اور مقصد حیات کے لیے، تو وہ اتنی مختصر نہیں ہوگی کہ مسجد میں لا کر قید کر دیا جائے۔ دیکھیے کچھ چیزیں غور کرنے والی ہیں۔ اسلام عقل و خرد والا مذہب ہے، یہ اس میں وہ نہیں ہے کہ کوا کان لے گیا تو کوے کے غول کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھیا کانوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھو تو کہ کان ہیں اپنے جگہ پر، یا واقعی یہ جو افواہ اڑی ہے کہ کان لے گیا تو کان کووں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ عقل و خرد رکھنے والوں کا، بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے اسلام۔ اسلام کی بنیاد عقل ہے۔ اگر عقل نہیں ہوگی تو کوئی پیش امامی نہیں کر سکتا ہے، امامت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ادروس بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں بھائی ہمارے کیا باقاعدہ اس کا اصول ہے، اگر عاقل ہے تو وہ ہر چیز کے لیے عاقل ہے۔ اب اگر عاقل نہیں ہے تو وہ نماز پڑھانے کا مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے۔ بھائی ہمارے کیا علم، اگر آپ دیکھیے فقہ کی کتابوں میں تو ہمارے کیا پیش امام کے لیے 5 اصول ہیں: العلم والعقل والعدل والنسب والقراءہ۔ یہ ہمارے کیا ہمارے فقہ میں بنیادی باتیں ہیں کہ ایک پیش امام جو نائب امام بن رہا ہے اس کے لیے یہ 5 کوالٹی ضروری ہیں۔ یعنی عالم ہو، صرف عالم نہ ہو، اس کے ساتھ عاقل بھی ہو۔ بیوقوف عالم اگر ہے اور اس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مصلی عبادت پر کھڑا ہو سکے اور کسی کی امامت کر سکے۔ اگر عالم ہے تو عاقل بھی ہو، اور اگر عالم ہے اور عاقل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ عادل بھی ہو، یعنی بے ایمانوں کو اس جگہ پہ نہیں بٹھایا گیا۔ اور یہی نہیں، اگر حسب نسب اچھا ہے تو اس کو فوقیت دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ دیکھیے کہ اگر کسی پیش امام کوئی امام جو امام راتب ہے کسی مسجد کا اور غیر سید ہے، اور اگر کوئی سید کوئی امام پہنچ گیا، مولانا پہنچ گیا، عالم دین پہنچ گیا، تو علم میں پیرلل ہیں، عدل میں پیرلل ہیں، عقل میں بھی پیرلل ہیں، لیکن چونکہ غیر سید اور غیر سید کا مسئلہ ہے تو آپ نے کبھی محسوس کیجئے گا اس بات کو، یہی وجہ ہے کہ اگر غیر سید امام راتب ہے اور کوئی سید آ گیا اور پیچھے کھڑا ہوا تو پہلا کام غیر سید یہی کرتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھی شرافت نسبی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اجازت دے رہا ہوں کہ آپ پڑھائیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ غور نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اگر نسب، حسب نسب کی بھی ایک عظمت ہے کہ اگر نسب اچھا ہے۔ اب آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی حسب نسب میں ہر آدمی وہ کہتے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور عالموں کے بیچ رہ کر وہ بھی جید ہو گیا۔ کیا شعر ہے کہا ہے دلاور فگار نے کہ عالموں کے بیچ رہ کر وہ بھی جید ہو گیا، پہلے جانے کیا تھا رفتہ رفتہ سید ہو گیا۔ اچھا یہاں پر میں ناظرین کے لیے ایک بات، کیونکہ سننے والے سن رہے ہیں،
میں ایک بات پر متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، باقی مرضی آپ کی ہے، اختیار آپ کا ہے، ہندوستان آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ اکثر یہ شکایتیں ملتی ہیں اور اکثر لوگوں کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے کہ صاحب یہ تو فلاں جگہ رہتے تھے تو یہ سید تو نہیں تھے، لیکن جب یہاں آئے تو یہ سید ہو گئے۔ اکثر لوگ اس بات پر کی کوشش کرتے ہیں جب حالات سنورتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا شمار بھی سیادت میں، سادات کرام میں ہو جائے۔ میں ان تمام لوگوں سے، مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو یہ بات اچھی لگ رہی ہو یا کسی کو بری لگ رہی ہو، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس نسب میں ہیں، اسلام نے نسب کو افضلیت نہیں دی ہے، اسلام نے حکم دیا ہے صاحب تقوی کی عظمت ہے۔ یہ فخر ہے کہ آپ سید گھرانے میں ہیں، لیکن آپ اگر سادات کے گھرانے میں شامل ہونے کے لیے آپ غیر سید ہیں تو سید ہو رہے ہیں، تو دو نقصانات ہیں۔ نبی کریم نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں، دیکھیے غور کیجئے گا، 2 حدیثیں بیان کی۔ اس شخص پہ لعنت جو اپنے نسب سے نکل جائے، اور اس شخص پہ لعنت کہ جو کسی کے نسب میں داخل ہو۔ تو ایک آدمی جو کسی کے نسب میں داخل ہو رہا ہے وہ 2 لعنتوں کا مستحق ہے۔ ایک لعنت وہ ہے کہ جو وہ اپنے نسب سے نکل رہا ہے، دوسری لعنت وہ ہے کہ جو کسی کے نسب میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کی احتیاط ضروری ہے۔ باقی اس بات کی فکر نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کو کس نسب میں پیدا کیا، کس گھرانے میں پیدا کیا، کس خانوادے میں پیدا کیا، لیکن اسلام نے یہ بھی کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اکرم وہی ہے، صاحب شرف وہی ہے، فضیلت ماب وہی ہے کہ جو صاحب تقوی ہو۔ وہاں حسب نسب نہیں دیکھا گیا ہے۔ دیکھیے غور کریے گا کچھ باتیں۔ المختصر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کی آمد صرف بنیادی اصول کو بتانے کے لیے تھی کہ تمہارا مقصد ہٹ گئے تو نقصان اٹھاؤ گے، اگر اس کے اوپر گامزن رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ تم ہو لیکن رہتی دنیا تک تم نہیں ہو، تم ہو لیکن رہتی دنیا تک نہیں ہو۔ رہتی دنیا تک تمہیں رہنا نہیں ہے، ہاں جہاں رہنا ہے وہاں اگر اچھا انتظام کر کے جاؤ گے تو تم یہاں کی زندگی میں کامیاب کہلاؤ گے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ ہاں، تو عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عدل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یہاں پر میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا معصومین علیہ السلام کے عظمتوں کے سلسلے میں، کہ جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک نائب امام جو نماز پڑھا رہا ہے، اس کے لیے جب ہماری فقہ میں اتنی شرائط ہیں کہ وہ عاقل بھی ہو، وہ عادل بھی ہو۔ دیکھیے غور کیجئے گا، جب وہ عاقل بھی ہو، عادل بھی ہو اور عالم بھی ہو، یعنی عالم بھی ہو، عقل رکھنے والا بھی ہو اور انصاف کرنے والا بھی ہو، تب وہ نائب امام بن سکتا ہے۔ تو جب نائب امام کے لیے یہ شرائط ہیں تو امام کے لیے کم سے کم آیت تطہیر کا نزول لازم اور واجب ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ وہ اتنے معصوم ہوں کہ جہاں گناہ کا تصور بھی نہ ہو۔ المختصر، کل تک میں آپ کے سامنے یہاں یہ بات لے کر آیا تھا کہ بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں یا جان بوجھ کر ہم انجان بن جاتے ہیں، اور ان عبادتوں کو ہم فوکس کرتے ہیں جہاں جن عبادتوں کے ذریعے ہمارے سماج میں کالر کھڑے ہو رہے ہوں اور ہم کو ممتاز سمجھا جا رہا ہو، ہمارے لوگ جھک کے سلام کر رہے ہوں۔ اس لیے کہ اگر ہم گھر سے نکل کر مسجد تک جائیں گے تو کم سے کم محلے کے لوگ کہیں گے، برادری کے لوگ کہیں گے ارے صاحب بڑے عبادت گزار۔ اگر ہم ماہ سیام میں روزہ رکھیں گے تو مسلمان معاشرہ جھک جھک کے سلام کرتا ہوا نظر آئے گا، ارے صاحب بڑے پابند صوم ہیں۔ اگر ہم حج کر کے آئیں گے تو پورا سماج ہم کو حاجی صاحب کہے گا۔ تو جہاں سے کالر ہمارے اٹھ رہے ہیں، ہم نے ان عبادتوں کو فوکس کیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم نے اسلام کو اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پہ قبول کیا، نہ کہ اللہ کے منشے کے مطابق۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ہمارا اصل میں نقصان جو ہوا ہے، ورنہ جو دین خلق عظیم پر فائز نبی کے ذریعے لایا گیا ہو، میں سوچنے والی بات ہے۔ جس کا کمال یہ ہو کہ خلق عظیم پر فائز، خدا کی قسم اف نہیں کی زندگی میں۔ صرف جنگ احد وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں نبی کریم نے تلوار اٹھائی ہے۔ ایک پوری 23 سالہ زندگی جو بعثت رسالت نظر آ رہی ہے، اس میں صرف ایک جنگ ہے کہ جس میں آپ نے تلوار اٹھائی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھائی ہے۔ دشمن چاہ رہا تھا کہ محمد آئیں تو ہم ان سے مقابلہ کریں، اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ محمد کیوں سب کو مروا رہے ہو؟ بھائی تم دین لے کر آئے ہو، تم مبلغ دین ہو، تم رسول اپنے آپ کو کہہ رہے ہو،
تو خام خواہ لوگوں کو کیوں مروا رہے ہو، آؤ ہم سے مقابلہ کر لو۔ تب روایت کہتی ہے کہ جہاں صحابہ کرام غصے میں اپنی جگہ سے ان کو قرار نہیں مل رہا تھا، غصے میں ان کا برا حال تھا، وہاں پر ادھر زرہ پہنتے ہوئے رسول اللہ نظر آئے، سر پہ خود رکھتے ہوئے نظر آئے، جہاں سب مچل رہے تھے۔ ایک منظر نظر آتا ہے، اگر جنگ احد کے اس واقعے کو، مجھے جنگ احد نہیں عرض کرنا ہے اس وقت، فقط اتنا کہ جس وقت دشمن نے باقاعدگی کے ساتھ اعلان کیا میدان جنگ میں آ کے کہ محمد تم آؤ، ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کا نام سن کے کہ آپ کو میدان میں بلایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی تیوریوں پر بل پڑے ہوئے تھے، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جہاں سب کی تیوریوں پر بل پڑے ہوئے تھے وہاں علی سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں علی وہ جنگ واحد ہے کہ جہاں علی خاموش بیٹھے تھے اور تمام منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ تیار ہو رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور آپ نے تلوار کو بھی میل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب آپ باہر نکلیں تو شاشا نام کا ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ آؤ محمد مجھ سے مقابلہ کرو۔ روایت کہتی ہے کہ جس وقت آپ میدان میں گئے تو اس نے بہت سے حملے کیے، کیا مجال ہے کہ کوئی ایک حملہ بھی اس کا نشانے پہ پڑا ہو، اور اس کے بعد میں آپ مخاطب ہوئے، کہنے لگے اب تو سنبھل، اور صرف اپنی تلوار اٹھا کے اس کے اتنی تیزی سے سر پہ رکھی، تاریخ کہتی ہے کہ چیخ مار کے وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر رسول اللہ مسکراتے ہوئے واپس اپنے لشکر کی طرف واپس آئے۔ تو جب دشمن اس کو اٹھانے کے لیے آئے اور پانی ڈال کے اس کو ہوش میں لائے تو اس نے اس سے کہا کہ تم تو اس طرح چیخے تھے کہ جیسے تمہاری جان ہی نکل گئی ہے۔ تو اس نے جواب دیا، ارے تمہیں کیا خبر، اس تلوار کا ایسا وزن تھا کہ اگر تمام ہمارے ساتھیوں کو کے اوپر وہ تلوار کا وزن پڑ جاتا تو سب اسی طرح چیخ رہے ہوتے جس طرح میں چیخ رہا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ لیکن اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے کہ آپ نے تلوار اٹھائی ہو، ورنہ کانٹوں کا بچھایا جانا، ہم لوگ بچپن سے کتابوں میں نبی کریم کی سیرت میں پڑھتے ہیں، صاحب کانٹے بچھائے گئے، کوڑا پھینکا گیا۔ آپ اس سے ذرا سا تھوڑی دیر سوچئے تو کہ مکے میں کس کی مجال ہے کہ جو محمد عبداللہ کے یتیم کے اوپر کے سامنے کانٹے بچھا دے، کس کی مجال ہے جو کوڑا پھینک دے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ بنی ہاشم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، اور جو آپ کے حلیف قبیلے ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، لیکن آپ اس خلق عظیم پہ فائز نبی تھے کہ دشمن بھی جانتا تھا کہ اگر ان کے اوپر ظلم کریں گے تو یہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں گے خبردار اس کا جواب نہ دینا، ورنہ کس کی مجال تھی؟ اگر مجال ہوتی تو کبھی شب ہجرت، جس وقت آپ جس شب کو ہجرت کر رہے تھے، 40 قبیلے کے لوگ اپنے اپنے بہادروں کا انتخاب کر کے محمد کو قتل کرنے کے لیے نہ بھیجتے۔ صرف خوف تو تھا بنی ہاشم کی بہادری اور شجاعت کا، کہیں ایسا نہ ہو اگر کسی ایک قبیلے والے نے عبداللہ کے یتیم کو قتل کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بنی ہاشم بدلہ لیں۔ تو سب قبیلے مل جاؤ، جو محمد کے خلاف ہیں، جو نبی کے خلاف ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ سب مل جاؤ۔ 40 لوگ، 40 قبیلے کے اپنے اپنے بہادروں کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ بھیجنا اس بات کا اعلان ہے اور اس بات کی تصدیق ہے اور دلیل ہے کہ نبی کریم ایک بڑے خانوادے کے فرد تھے۔ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کوئی کوڑا پھینک سکے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ کانٹے بچھا سکے، کسی پر مجال نہیں تھی کہ آپ کے اوپر پتھر مار سکے۔ معمولی بات دیکھیے، غور کیے گا، ہم لوگ بچپن سے سنتے تو ہیں کہ صاحب کانٹے بچھائے گئے، کوڑا پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، کس کی مجال تھی جو مکے میں ان کے اوپر پتھر مار لیتا؟ لیکن سب دشمن بھی جانتا تھا کہ یہ خلق عظیم پہ فائز ہیں، یہ پلٹ کے جواب نہیں دیں گے، یہ پلٹ کر جواب نہیں دیں گے۔ ورنہ یہاں تو تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تو کوڑا پھینکنے والی تو ایک بیچاری غریب عورت تھی، ایک ضعیف عورت تھی، اور آپ وہاں پہ بھی سر جھکا کے چلے جاتے تھے، اور وہ بھی انتظار کرتی تھی محمد گزریں گے۔ اور کمال نبی کریم تک کا تھا کہ کوڑا پڑنے کے باوجود، سر پہ کوڑا ڈالا گیا، اس کے باوجود دوسرے روز بھی ادھر ہی سے جا رہے ہیں، تیسرے روز بھی ادھر ہی سے جا رہے ہیں، چوتھے روز ادھر ہی سے جا رہے ہیں۔ بھئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو راستہ بدل دیتے، لیکن خلق عظیم پر فائز نبی کا کام تھا تبلیغ، آپ کو اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، آپ اسی راستے پہ گزر رہے ہیں۔ اور کیا مجال ہے کہ کبھی سر اٹھا کر دیکھ لیا ہو؟ اب سر اٹھا کر اگر دیکھ لیتے تو جتنی تلواریں ساتھی چل رہے تھے تلواریں نکال کے اس کی گردن کاٹ دیتے، لیکن ہاں ایک روز جب وہ اپنی چھت پر نظر نہیں آئی تو وہیں رک گئے، کہا آج وہ ضعیفہ نظر نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں کہا جو کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ آپ کمال دیکھیے، کمال ہے شخصیت، پرسنالٹی، یہ ایسے کہا جاتا ہے کاش اس طرح کی پرسنالٹی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تو یہ رنگیلے رسول کی ضرورت نہ پڑتی جو دشمنوں نے لکھی۔
یہ سیٹنک ورسز کی ضرورت نہ جو لکھی گئی ہے اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہ ہوتا اور سوال کیا جاتا کیوں لکھی گئی ہے تو شاید سلمان رشدی ملعون بھی جواب نہ دے پاتا. لیکن آپ نے نبی کریم کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں کو کا انٹروڈکشن کرایا ہی نہیں سماج کے سامنے. ہم آج رکے ہوئے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ کہا ایک ضعیفہ چھت پر نظر آتی تھی آج نظر نہیں آ رہی ہے. کہا حضور وہ علیل ہے، وہ بیمار ہے. کہا اچھا بیمار ہے، چلو عیادت کرنے چلتے ہیں. ہمیں یہاں بڑا آسان ہے پڑھ لینا اور بڑا آسان ہے سن لینا. ذرا سا معلوم ہو جائے خالی کوئی آدمی آپ کی بدگمانی پیدا کرنے کے لیے آپ کے دوست سے فقط اتنا کہہ دیتا ہے آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ فلاں آپ تو اتنی برائی کر رہے تھے، اور وہ جھوٹ بات کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یقین ہو جاتا ہے. اور پھر جو دوست ملتا ہے تو بیچ میں ایک کھائی ضرور ہوتی ہے، خیال ضرور ہوتا ہے کہ ان صاحب نے فلاں جگہ برائی کی تھی. اما کمال یہ ہے کہ جو کوڑا پھینک رہی ہے وہ جب بیمار ہوئی ہے تو رسول اللہ تو کہتے تھے کہ بیمار ہوئی اب اٹھا بھی لے اس کو تاکہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. کہا نہیں میں عیادت کرنے جاؤں گا. اور جب عیادت کرنے پہنچے ہیں تو وہ بوڑھا کہنے لگی کہ تم اب آئے ہو جب میں بیمار ہو گئی ہوں، آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں. کہا پھر کس لیے آئے ہو محمد؟ کہ میں تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں، معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو. تو اب روایت یہی کہتی ہے کہ پلٹ کے ایک جملہ کہا، وہ جو اب تک اتنی دشمن تھی کہ انتظار کرتی تھی کہ ادھر سے گزریں تو کوڑا ڈالا جائے، جیسے ہی آپ کی زبان اقدس پہ یہ کلمات آئے تو اس نے کہا محمد مجھے معاف کرو، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بتا دو کہ تمہارے اللہ کو ماننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، تمہاری رسالت کو ماننے کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی جو دشمن خدا و رسول ہو وہ کردار محمد کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہی ہے اور محمد رسول اللہ بھی کہہ رہی ہے. تو سرکار ختم مرتبت کا یہی کردار آل محمد علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے. خدا کی قسم مولائے متقیان کی زندگی میں نہ جانے کتنے واقعات ہیں. بھئی جناب قمبر کی زندگی میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ قمبر آپ کی ڈیوڑی کے غلام ہیں، تو یہ کوئی غلام نہیں تھے، یہ تو علی کا سر لینے کے لیے آئے تھے. حبش سے آئے تھے، افریقہ سے آئے تھے، جو آج کے لیے ایتھوپیا جگہ ہے وہاں سے آئے تھے. اور یہ صرف اس لیے لینے کے لیے سر آئے تھے کہ علی کو قتل کر کے اس کا سر لے جائیں گے تاکہ چچا سے حکومت واپس مل جائے. ادھر وہ کوڑا پھینکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جب وہ ناتواں اور ذوف کا شکار ہوئی تو نبی کریم نے عیادت کر کے کلمہ پڑھوا لیا، اور ادھر جناب قمبر علی کا سر لینے کے لیے آئے. جب تھک ہار کے بیٹھ گئے تو سر جھکا کے کہا لے سر لے اور چلا جا. تو کہا مجھے سر نہیں چاہیے، مجھے ڈیوڑی کی غلامی چاہیے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہاں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایتھوپیا میں یہ حبش کے شہزادے کا نام ہے، کراؤن پرنس ہے. اچھا یہ بھی اس گھر کے کمال ہے. دیکھیے بہت دور تک لوگ آواز سن رہے ہوں گے. اس گھر کا کمال اکثر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بھیا ان کو تم مانتے تو ہو، ان کے علم کا بڑا چرچا ہے، ان کے شاعری کا بڑا چرچا ہے، ان کے بڑے پن کے بڑا شور ہے، لیکن بھیا دوری سے ملنا قریب نہ جانا. یہ اکثر یہ ہوتا نا بھائی دور سے ملاقات کرنا تو اچھے لگیں گے، قریب جاؤ گے تب راز کھل جائیں گے. اما ایک گھرانہ ہے کائنات انسانیت کا. دور رہا تو بدگمان ضرور رہا، لیکن جتنا قریب ہوتا چلا گیا اتنا مطیع و فرما بردار بنتا چلا گیا. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. یہ کمال ہے اس گھرانے کا. دور رہے تو بدگمان رہے، لیکن جو قریب آیا. اب یہ جناب قمبر کا واقعہ چڑھا ہے تو میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو چچا کو حکومت ملی تھی، لیکن اس کے لیے شورا نے شرط یہ رکھی تھی کہ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو حکومت ان کو واپس کی جائے گی. چچا بھی مان گیا تھا. جب جناب قمبر جوان ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ حرب و ضرب کے مالک ہو گئے تھے، بہترین تلوار باز، بہترین تیر انداز، بلکہ بہترین گرز چلانے والے. یہ جو گدا ہوتا ہے نا گرز کے ماسٹر تھے جناب قمبر. تو اپنے چچا کے پاس گئے اپنا حق لینے کے لیے. تو چچا تو مجبور تھا، لیکن اس نے بہت دور کی کوڑی لے کر آیا. شجاعت علی کا تذکرہ افریقہ تک پھیلا ہوا تھا. تو اس نے کہا ایک شرط ہے بھتیجے، تم وہ شرط میری پوری کر دو تو تمہاری بادشاہت ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا مدینے چلے جاؤ، وہاں علی کا سر لے آؤ. مدینے چلے جاؤ، وہاں سے علی کا سر لے آؤ. جیسے ہی علی کا سر لا کے رکھو گے میں حکومت تمہیں دے دوں گا. تو اس نے دور کی کوڑی لے کے آیا تھا کہ یہ جب جائے گا تو علی کے ہاتھوں سے بچ پائے گا نہیں.
تو حکومت ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گی. یہ بھی اپنے زوم میں چلے, بلکہ چچا نے کہا بھی کہ کچھ فوج لیتے جاؤ. ارے کہنے لگے کافی, 100 سوا 100 اپنے جو جاباز تھے ان کو لیا, مدینے کے باہر ان کو روک دیا, اور مدینے میں خود اکیلے داخل ہوئے کہ پہلے معلوم کریں علی کون ہے. اچھا کمال یہ نہیں ہے کہ یہ مارنے کے لیے آئے, کمال ہے اس علی کے کا کہ جو آج مدینے کے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا ہے, گویا انتظار ہو رہا ہے کہ آج آنے والا حبش سے آ رہا ہے. دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, کہا بھائی میں پردیسی ہوں, مجھے ایک صاحب کا پتہ چاہیے. کن صاحب کا؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے. کہا ان سے مل کے کیا کرو گے؟ بس کہا تم سے کیا مطلب, تم بتا دو. علی کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں جگہ ملیں گے. خیریت تو ہے, یہ بتاؤ کہ علی نظر کس طرح آتے ہیں, ان کی صورت کیسی ہے, قد و خال کیسے ہیں, چہرہ مورا کیسا ہے؟ تو مولا متقیان نے مسکرا کے کہا کہ بس جس طرح میرا چہرہ ہے اسی طرح علی ہے. یہ جیسے میرے ہاتھ ہیں بس یہ سمجھ لو علی ہیں, یہ پاؤں یہ علی ہیں. تو آخر میں کہا کہ کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں علی کا سر قلم کرنے آیا ہوں. کہا اگر سر قلم کرنے آئے ہو تو یہی علی تمہارے سامنے بیٹھا ہے. تو اب کہنے لگے اب فوج کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں, تنہا آدمی مل گیا, اور اپنی جوانی پر زوم تھا, اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا, تلوار نکالی. کہا تمہارا ہی تو سر قلم کرنا ہے, مجھے زیادہ زحمت بھی نہیں ہوگی. تو اب مجھے کچھ چیزیں دیکھیے تحریر اور تقریر میں سما نہیں پاتی ہیں, کچھ چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں. مولا متقیان بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے تلوار نکالی, آپ اطمینان سے بیٹھے رہے. ادھر تیزی سے تلوار انہوں نے چلائی, علی کس وقت ہٹے اور پھر وہیں پہ آ گئے کہ تلوار کا وار خالی چلا گیا. میں نے کہا نا کہ یہ چیزیں لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی, نہ تحریر میں آ سکتی ہیں. فریکشنز آف سیکنڈ میں تلوار چلی, بیک ہوئے, پھر اپنی جگہ آ گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ جب تھک ہار گئے تلوار چلاتے چلاتے اور پسینے میں شرابور ہو گئے جناب قمبر, تو آپ نے گرز نکالا, اس لیے کہ ابھی ان کا کلاس تھا, اسی میں ماہر تھے. جب گرز اٹھا کے مارنے لگے تو ایک بار مولا متقیان نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا, گرز کو پکڑا اور پھر اس طرح اس کو جو گھمایا تو وہ موم ہو گیا لوہا. دیکھیے تعجب نہ کیے, فخر داؤد انہی کو کہا جاتا. ہاتھ میں لوہا موم ہوا اور وہ ایک حالہ بن گیا, جناب قمبر کے گلے میں ڈال دیا. اب قمبر سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ جتنا آسان سمجھ رہا تھا, کاش اپنی باہر جو فوج کھڑی ہوئی ہے اس کو بلا لاتا. اب جب سر جا کے اب تو جان گئی, اب تو موت قریب ہے, اب قتل کر دیا جاؤں گا, ادھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب تھکے ہارے مایوس نظر آئے, دیکھیے وہی ہے کردار جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا کہ ادھر وہ کردار نظر آ رہا ہے جب تک کہ ہاتھ پیروں میں دشمن کی قوت ہے, نبی کریم مسکرا کے گزر رہے ہیں. جب دشمن ناتواں ہوا اور ذوف کا شکار ہوا تو عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ادھر بھی وہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر شیر بن کے جناب قمبر آئے, جب تک کہ بدن میں قوت اور طاقت رہی علی کچھ نہیں بولے. جب وہ کمزور ہو کر اپنی ہار کو انہوں نے تسلیم کر لیا تو روایت کہتی ہے سر جھکا کے بیٹھ گئے. تجھے سر چاہیے حکومت کے لیے, لے علی کا سر جھکا ہوا ہے, اور علی وعدہ کر رہا ہے کہ تیری تلوار چلے گی تو علی سر نہیں ہٹائے گا. تلوار اٹھائی, پھر زمین پہ تلوار رکھنے کے بعد قدموں پہ گر گئے, یا علی اب مجھے سر نہیں چاہیے. کہا پھر تجھے حکومت نہیں چاہیے؟ کہا نہیں, اب مجھے حکومت کی ضرورت کیا, مجھے سب سے بڑی حکومت اگر آپ کو دینا ہے تو اس طرح دے سکتے ہیں. کہا کس طرح؟ کہا اپنے گھر کا نوکر بنا لیجیے, اپنے گھر کا غلام بنا لیے. تو معلوم ہوا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ بڑے بڑے شہزادے آ کر ان کے گھر دروازے پر غلام بن کر غلام کا شرف پا کر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ ہے وہ کردار جو محمد اور آل محمد, جو اصل اسلام, جو مقصد حیات تھا. کہ دیکھو جب مجبور کوئی نظر آ جائے تو خیال رکھنا کہ اس کی دلجوئی کرنا. ادھر وہ ضعیفہ کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ادھر جناب قمبر اپنے حکومت چھوڑ کر, اپنا بادشاہت چھوڑ کر ان کی ڈیہڑی کے غلام کہلانے پر فخر کر رہے ہیں. اور بڑے سمجھداری کا کام کیا قمبر نے. وہاں بادشاہ تو بہت گزرے ہیں, بادشاہ تو بہت گزرے ہیں, لیکن غلام بن کے ہمیشہ کے لیے اگر کوئی زندہ ہوا ہے اس کا نام ہے قمبر. درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. یوں تو بادشاہ بہت گزرے ہیں, بہت سے شہنشاہ گزرے ہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے شہنشاہوں بادشاہوں سے. المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہو, وہ بھی وہی پیغام مقصد حیات کا,
اور چاہے امیر المومنین کی سیرت ہو کہ وہاں جہاں مجبور دیکھا وہاں سہارا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اور اکثر ہم اور آپ سبھی لوگ سنا کرتے ہیں کہ ایک شامی آیا، شام کا رہنے والا، اور آ کر مدینے میں مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جب اس سے پتہ چلا یہی امام حسن ہیں، تو وہ باقاعدگی کے ساتھ قریب آیا اور سب کرنے لگا، باتیں سنانے لگا، اور امام حسن علیہ السلام کو باتیں سنا رہا ہے۔ دیکھیے پڑھنا پھر میں نے کہوں گا آسان ہے، ایک غیر محلے کا آدمی آپ کے محلے میں تو آ کر آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، چاہے آپ محلے میں کتنے کمزور ہوں، نہ کہ حسن تو شہزادے ہیں، رسول کے نواسے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، کس کی مجال جو مدینے میں آ کر کوئی کچھ کہہ سکے، لیکن سر جھکائے سنتے رہے۔ جب وہ باتیں سناتے سناتے تھک گیا تو کیا جواب ہے؟ یہ ہے سیرت، یہ ہے مسلمان اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو ایک اچھا مسلمان بھی ہو جائے، اچھا انسان بھی ہو جائے۔ تو آپ نے کہا بھائی تو پردیسی نظر آ رہا ہے۔ کہاں؟ میں شام کا رہنے والا ہوں۔ کہاں؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تیرے پاس یہاں گھر نہ ہو تو حسن گھر کا انتظام کر دے، اگر تیرے پاس کوئی لباس نہ ہو تو تیرے لیے لباس کا انتظام کر دے، اگر تیرے پاس کھانے کو نہ ہو تو حسن کھانے کا انتظام کر دے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ گھبرا کے ایک جملہ کا، اب تک جو گالیاں بک رہا تھا، باتیں سنا رہا تھا، تو کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حقدار وراثت نبوت کون ہے، کون ہیں جو وراثت رسول اللہ کے حقدار ہیں۔ آپ کے علاوہ اس روئے زمین پہ اب کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغام ظلم کے ذریعے نہیں شروع کیا جا سکتا ہے، پیغام امن کے ذریعے اور کردار کے ذریعے جو رسول اللہ نے سیرت پیش کی، جو مولا متقیان نے انشاءاللہ میں جستہ جستہ آپ کے سامنے کچھ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کے لیے بھی عرض کروں گا۔ المختصر جن کا کام ہے کہ مایوسی سے راحت دینا، جن کا کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کا کام ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، جن کا کام ہے پیاسوں کو پانی پلانا۔ بس عزیزان گرامی آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے۔ اسی گھرانے کا ایک فرد جیسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس گھرانے کا کام تھا پیاسوں کو پانی پلانا، جن گھرانے کے لوگوں کا کام تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسی حسین کے بچے کربلا کے میدان میں العطش کی صدایں بلند کر۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی بار صدایں بلند کی ہوں گی ان معصوم بچوں نے، لیکن میں فقط ایک بات کہوں گا، آپ صاحبان اولاد ہیں، اما ایک بار بچہ تڑپ کے آپ سے کہہ دے کہ بابا ہمیں پیاس لگ رہی ہے، بابا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو ایک باپ کا دل یہ ہے کہ اس وقت تک کہ باپ کو قرار نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے بچے کو پانی نہ پلا دے، اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا دے۔ اما کربلا کے میدان میں تو 7 محرم سے چھوٹے چھوٹے بچے انجمن بنائے ہوئے العطش کی صدایں بلند کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ہاں آج 2 محرم ہے، مختلف انداز میں 2 محرم کے مصائب عرض کیے جاتے ہیں، مدینے سے روانگی اور کس طرح یا کربلا میں ورود۔ میں کون سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں؟ ہاں مظلومی کے لیے ایک بات سامنے کی عرض کروں کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک معصوم سی بچی تھی جو بیمار تھی، اور اسے امید یہ تھی کہ جب گھر کے سب افراد جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے، لیکن جب اس کو تیار کرانے کا حکم نہیں دیا آقا حسین نے تو بچی ذرا سا سہمی۔ پھر اس نے دریافت کرنا شروع کیا تو جب یہ معلوم ہوا کہ تمہیں نہیں لے جائیں گے، نانی کے حوالے کیا جائے گا، تو روایت کہتی ہے کہ وہ معصوم بچی بار بار ہر بیوی کے حضور میں گئی ہے، گو کہ وہ بخار میں مبتلا تھی، وہ بیمار تھی، وہ ذوف کا شکار تھی، لیکن کبھی پھوپھی اماں کے پاس جا رہی ہے کہ پھوپھی اماں آپ اپنے بھیا سے کہہ دیجئے، کبھی ماں کے پاس جا رہی ہے آپ کہہ دیجئے، کبھی بھائیوں کے پاس جا رہی ہے، کبھی چچا کے پاس جا رہی ہے، اور آخر میں اپنے بابا کے پاس پہنچی اور بابا سے کہنے لگی کہ بابا جب سب جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے، میں راستے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ بات نہ ہوگی جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی، نہ سمجھو مجھے دختر، یہ تو نہیں کہتی کہ سواری پہ بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری پہ بٹھا دو،
بابا میں نہ اس راستے میں ضد کروں گی، نہ اپنی بیماری کا کوئی شکوہ کروں گی، نہ کوئی شکایت کروں گی، بابا بس مجھے ساتھ لیتے جاؤ۔ لیکن حکم امام ہوا کہ نہیں بیٹا، تم ذوف کا شکار ہو، تم عصمت علیل ہو، تم اپنی مناسب یہ ہے کہ تم سفر کی صحبتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی، تم یہاں رک جاؤ۔ اور نانی کے حوالے کیا تو اب روایت کہتی ہے کہ یہاں پر تمام بھائیوں نے اور چچاؤں نے اس معصوم سی بچی کو تسلی دی ہے۔ جناب عباس آگے بڑھے، کہا بیٹا تم مت گھبراؤ، جہاں کہیں قیام ہوگا ہم آئیں گے تمہیں لینے کے لیے۔ کبھی بھیا علی اکبر کو بلاتی تھی، کہتے ہیں بھیا تم وعدہ کرو، اس لیے کہ آج تک تم نے جتنا بھی بہن سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کا ایفا کیا ہے۔ اور جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ بہن پریشان نہ ہو، جہاں ہم کو قرار ملے گا، جہاں تھوڑا سکون ملے گا، میں تمہارا بھائی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ تو بھائی بھی دلاسا دے رہے ہیں، چچا بھی دلاسا دے رہے ہیں، مائیں بھی دلاسا دے رہی ہیں، پھوپھیاں بھی دلاسا دے رہی ہیں، سب دلاسا دے رہی ہیں، لیکن معصوم بچی تڑپ رہی ہے۔ یہاں تک کہ روایات کہتی ہیں، مختلف روایتیں ہیں کہ علی اصغر کو گود میں لے لیا، کہا ٹھیک ہے آپ سب جائیے لیکن بھیا کو میرے حوالے کر جائیے، ارے میرا دل کم سے کم اسی کی وجہ سے بہل جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب بہت کہا گیا، حکم دیا گیا کہ نہیں علی اصغر بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، تو جناب سغرا علیہ سلام اللہ علیہ نے ایک شرط رکھی، کہ ٹھیک ہے آپ علی اصغر کو لے جا سکتے ہیں، میرے بھیا کو لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ ہماری گودی سے بلائیے، اگر وہ خود ہومک کے آ جائیں تو آپ کو اختیار ہے۔ لو پھوپھی اماں آگے بڑھیں، لیکن علی اصغر واپس نہیں آئے، وہ مکے نہیں آئے۔ جناب لیلا آگے بڑھیں، جناب رباب بڑھی، تمام بیویاں آگے بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ جناب عباس، جناب علی اکبر۔ لیکن روایت کہتی ہے، مقاتل کے بعض علماء کرام ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ پہلے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ بس روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بہن کی گود سے ہمک کر اپنے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ اس پر ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں کہ شاید کان میں یہ کہا ہو، ارے تیر گلوے اقدس پہ کون کھائے گا، ارے تم ہی تو پہچانے کربلا ہوگے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ یہ قافلہ روانہ ہو گیا، مجھے زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ جس وقت قافلہ کربلا پہنچا ہے، وہ 6 مہینے ہو گئے تھے۔ جناب سغرا بار بار اپنی نانی سے سوال کرتی تھیں، نانی اماں ہمارا بابا کہاں ہوگا، ہمارے چچا کہاں ہوں گے، ہمارا بھیا علی اصغر کیسا ہوگا، بھیا علی اکبر کیسے ہوں گے، یہ پھوپھی اماں ابھی کوئی کہیں قرار نہیں ملا ہوگا، کہیں سکون نہیں ملا ہوگا، کہیں چین نصیب نہیں ہوا ہوگا، اگر چین مل جاتا تو میرا چچا عباس ضرور مجھے لینے کے لیے آتا، میرا بھیا علی اکبر ضرور مجھے لینے کے لیے آتا، ارے میرے بھیا نے جو وعدہ کیا ہے اسے ایفا کیا ہے۔ اب روایت کہتی ہے، ایک مقتل کے بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ جس وقت علی اکبر علیہ السلام کے کلیجے پر مرچی لگی ہے اور بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور ایک بوڑھا باپ اس کے قریب پہنچا ہے اور سینے سے برچی نکالنے لگا اور دم نکلنے والا تھا، تو ایک بار امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر علی اکبر نے ایک سوال کیا کہ بابا میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک خلیص لے کے جا رہا ہوں۔ کہ میرے لال کیسی خلیص ہے؟ کہ جب مدینے سے چلنے لگا تھا تو اپنی بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا، ارے میری بہن میرے انتظار میں ہوگی۔ اے بابا مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ امام وقت ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں میری بہن کس حالت میں ہوگی۔ تو روایت کہتی ہے آخری وقت میں 2 انگلیوں کا اشارہ کیا آقا حسین نے، کہا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ سغرا ہیں، بوڑھی دادی کے پاس بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں بدادی اماں میں دعا کے لیے میں دعا مانگتی ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ اور اس کے بعد میں دعائیں مانگتے مانگتے کہتی ہیں پروردگارا میرے بھیا علی اکبر کی خیر ہو۔ ارے یہ سننا تھا کہ ادھر علی اکبر کے جسم سے روح نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہن انتظار کرتی رہی، ایک میت، ایک بوڑھا باپ اٹھاتا رہا، چند چھوٹے چھوٹے بچے، علی اکبر کی صدا ہے۔